أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد یہ مہینہ ذوالحجۃ الحرام کا اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور آخری اس کا ہفتہ ہے. اس مہینے کو ایک بہترین عبادت سے بھی نسبت ہے جس کی نسبت سے اس کا نام ہے. حج کا مہینہ ہے اور اس میں حج جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے جو کہ بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادات کا مجموعہ ہے. اور دوسری اس مہینے کی جو اہم نسبت اسلام میں حاصل ہے وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور تیسری نسبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے سے، جس زخم سے ان کی شہادت ہوئی تھی. 26 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تھا، ان پر اٹیک کیا گیا تھا، اور 18 ذوالحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک ہوا تھا، اور وہ اسی وقت شہید ہوئے تھے. اسی اٹیک کے نتیجے میں اسی وقت وہ شہید ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ہیں ان کی علماء نے کیٹیگریز بنائی ہیں، مختلف ان کے طبقات اور درجے ہیں، مرتبے ہیں. اور یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہے. یہ کائنات کے اصولوں میں سے ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ جاندار ہے کہ بے جان، جانداروں میں چاہے انسان ہو یا غیر انسان، سب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مرتبے، کچھ نہ کچھ درجے ضرور رکھے ہیں. کسی کو کسی پر فوقیت دی، کسی کو کسی سے کم رکھا. اس طرح اللہ نے کیٹیگرائزیشن کی ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے باہمی فضیلت کا ایک سسٹم رکھا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، تیسرے سپارے کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں، جماعت رسول علیہم الصلوۃ والسلام ہے، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے درجے کم زیادہ رکھنے کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کائنات میں ہر چیز کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سب سے پہلے جن کا درجہ آتا ہے جس کیٹیگری کا، وہ خلفائے راشدین ہیں. 5 ان کی تعداد ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ 5 خلفائے راشدین ہیں جن کا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ، سب سے اونچا رتبہ ہے. اور پوری کائنات میں، اور بعض علماء کے نزدیک انبیاء کے بعد انسانوں میں، یعنی فرشتوں کو الگ کیا گیا ہے، خاص طور پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کے بعد خلفائے راشدین کا درجہ آتا ہے. تو خلفائے راشدین کے اس گروہ کے بعد جو شہدائے، بلکہ شرکائے بدر ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات، ان کا درجہ ہے. پھر غزوہ احد میں شریک ہونے والے حضرات، ان کا ہے. عشرہ مبشرہ ان کا ہے. یعنی اس طرح پہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ جو پہلے کیٹیگری میں شامل ہیں ان کو وہ ساری فضیلتیں حاصل ہیں جو کہ بعد والے صحابہ کرام کو حاصل ہیں، مگر جو بعد والے ہیں ان کو پہلے والوں کی ساری فضیلتیں حاصل نہیں ہیں، سوائے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو غزوات میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا کیونکہ سب کو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. صرف یہ ایک چیز ہے جو کہ اس خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نہیں آئی، ورنہ اس کے علاوہ فضیلت ان کی باقیوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے. اور شروع سے ہی صحابہ کرام کے دور سے ہی یہ ترتیب خلفائے راشدین میں رہی ہے جس پر سب کا اتفاق رہا ہے.
کہ سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس ترتیب پر تو ہمیشہ سے اتفاق رہا ہے، کسی کا اس میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ آگے جو دو ہستیاں حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ان کی ترتیب میں بہرحال علماء میں اختلاف رہا ہے، لیکن جنہوں نے اختلاف بھی کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ خود علم کی انتہائی چوٹی پر موجود تھے، پہلی بات، یعنی وہ مجتہد حضرات تھے، وہ عامی علماء یا مقلدین نہیں تھے، بلکہ وہ خود مجتہد حضرات تھے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد اور ان کی ذاتی رائے، ان کی اپنی تحقیق تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اس سے اختلاف کیا ہے تو یہ ان تک ہی رہا، اس کے بعد آگے یہ اختلاف نہیں چلا، یعنی ان کے ماننے والے بھی ایسا نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اہل سنت کی ایک پہچان تھے، وہ خود اہل سنت کے جماعت کی، اہل سنت کی گروہ کے ایک پلر تھے، تو ان کی بات بھی بہرحال معتمد یعنی قابل اعتماد ہوتی تھی۔ اس لیے ان کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو اہل سنت سے باہر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اکثریت میجورٹی کے خلاف مانا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے افضل مانا جائے۔ یہ یعنی جنہوں نے اختلاف کیا وہ بہت گنے چنے نام ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، ورنہ جمہور میجورٹی اسی پر قائم ہے، اسی پر متفق ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جنہوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان سے پہلے مانا ہے، جنہوں نے زیادہ فضیلت مانی ہے، ان میں ایک بڑا نام ہے امام بخاری علیہ رحمۃ کے استاد امام عبدالرزاق بن حمام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو امام اعظم کے شاگرد کے بھی شاگرد مانے جاتے ہیں، یعنی پوتا شاگرد، اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حضرت عثمان کو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کی وضاحت کرتے تھے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی تحقیق ہے، میں اس تحقیق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کسی طرح آپ لوگوں کو پتہ چل گئی، یعنی کسی نے کوئی بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں پتہ چل گئی یہ بات، لیکن میں خود لوگوں کے سامنے اس بات کی تشہیر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، رغبت نہیں دلاتا لوگوں کو کہ وہ میرے اس قول کو اختیار کریں، میرے اس فتوے کو اختیار کریں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ پھر دوسرا جو بڑا نام محدثین میں ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی اس بارے میں قطعی ثبوت نہیں، لیکن بہرحال ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ ہیں جو سیاستہ، جو 6 مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، 6 مشہور اور مستند ترین کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ تو سنن نسائی کے جو مصنف تھے امام عبدالرحمن بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حضرت عثمان پر فضیلت دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے، حتیٰ کہ ان سے اسی گمان کی بنا پر بدتمیزی بھی کی گئی، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ایک جگہ پر، جہاں انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ باقاعدہ ان کی کتاب ہے فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ ان کی کتاب ہے، مختصر سی ہے، اس میں انہوں نے روایات جمع کی ہیں جس میں حضرت علی کی فضیلتیں آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ تو وہ اپنی مسجد میں وہ بیان فرما رہے تھے، حضرت علی کی فضیلتیں کتاب ہاتھ میں تھی، تو لوگوں سے ضبط نہ ہوا، لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلی کہ گویا آپ اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے خلاف آوازیں بلند کرنا شروع کی اور آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر دوسرے شہر میں تشریف لے کر گئے، وہاں پر آپ کی عزت افزائی کی گئی، آپ کو اعزاز کے ساتھ وہاں پر رہنے کی جگہ دی گئی۔ یہ امام نسائی ہے۔ پھر تیسرا ایک بڑا نام ہے، ان کا نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، محدثین میں ان کا بڑا نام ہے، اور بڑے بڑے محدثین اور اماموں کے استاد ہیں، بہت بڑا نام ہے علماء میں ان کا۔ امام حاکم، ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، جو جس کی وجہ سے ان کو شہرت بھی ملی، وہ ہے المستدرک۔ اب اس کی کیا تاریخ ہے وہ موقع محل نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے اندر یہ خیال تھا، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس دلائل ہیں، ہر ایک عالم ہے، ہر ایک، اور عالم بھی ایسا کہ مجتہد کے درجے کا ہے اپنے معاملات میں، تو وہ باقاعدہ دلائل اپنے پاس رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس دلائل تھے، اور وہ ان دلائل کی روشنی میں کہتے تھے کہ ہمارا یہ فتویٰ یا ہماری یہ تحقیق ہے، ہماری یہ رائے ہے۔
حضرت عثمان کی بھی جو انڈیویجول فضیلت ہیں وہ کم نہیں ہیں. یعنی صرف ان کی ایک یہ فضیلت آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور خود حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کے 2 شہزادیاں ہوں. کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اعزاز نہیں، اگرچہ ان کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین شہزادی تھی، لیکن یہ جو اعزاز ہے کہ 2 نور ہونا، 2 شہزادیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونا، یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں تھا. اس پر مستضاد یہ، یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا کہ جب ان کی دوسری شہزادی کا یعنی دوسری بیوی حضرت عثمان کی دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کے میں ان کے نکاح میں دے دیتا. اتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر بندہ غور کرے تو اش کر اٹھے، ایمان افروز بات ہے، ایمان سے بندہ جھوم جائے. ابھی اتنی بڑی فضیلت ہے، اب اس کی بنا پر کسی نے یعنی کسی عالم نے کسی مجتہد نے یہ اپنا قول دے دیا، فتویٰ دے دیا کہ نہیں حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے. اب ادھر حضرت علی کے پاس آئیے تو حضرت علی کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ انڈیویجول فضیلتیں جتنی حضرت علی کی اور کسی کی نہیں ہیں، جتنی ان کی ہیں اتنی کسی کی بھی نہیں ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ جی پھر ان کی فضیلت تو باقیوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال باقیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ انڈیویجول ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو حضرت علی کے پاس نہیں ہیں. وہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، فی الحال ہم صرف اس بات کو سالو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو حضرت علی کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سارے قلعے فتح ہو گئے لیکن ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا، اس کا دروازہ کھل نہیں رہا کسی سے بھی. کئی لوگ مل کر کے صحابہ مل کر بھی کوشش کر رہے ہیں، بڑے طاقتور صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کے نصیب میں وہ دروازہ کھلنا تھا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اگلے دن حضرت عمر بھی فرماتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم اگلے دن کوشش میں تھے کہ وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو جھنڈا جب ملے گا تو یہ سند ہو جائے گا کہ اللہ رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. یعنی سرکار کی زبان سے نکلا وہ فرمان، تو اس پر ایسا یقین اور ایسا ایمان کہ بس سرکار کے فرمان کی وجہ سے ہمیں اللہ رسول سے محبت یعنی اللہ رسول کی محبت کی سند مل جائے گی. بہرحال بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اتفاق سے اس جنگ میں اس جگہ پر تھے ہی نہیں، وہ مدینہ منورہ میں یہ کہیں اور پر تھے، وہ اتفاق سے دیکھا تو صبح سارے لوگوں میں موجود، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا. تو گویا ایک طرح سے ان کو یہ سند مل گئی. باقی صحابہ کرام کے پاس ہے بھی، لیکن یہ ایک بالکل صراحت کے ساتھ کیٹیگوریکلی ان کو یہ بات مل گئی، سے سند مل گئی کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فضیلت ایسی ہے کہ اس موقع پر کسی کو نہیں ملی. اس بنا پر کچھ نے کہا کہ جی حضرت علی کی حضرت عثمان پر فضیلت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو فضیلتوں کا معیار ہوتا ہے وہ صرف چند ایک باتیں نہیں ہوتی. علماء جب اس طرح کے معاملات ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر بہت ساری دیگر باتیں بھی ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں. وہ ان بنا پر جو ہے وہ ہمیشہ طے کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات تو احادیث ہوتی ہی ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی، ساتھ میں صحابہ کرام کا معاملہ بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام زیادہ تر حضرت عثمان کی فضیلت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت عمر کی شہادت کے بعد خلافت کا معاملہ آیا، خلیفہ چننے کا معاملہ درپیش ہوا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شورا کے نگران تھے، تو انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگ ان کے حق میں تھے کہ عبد الرحمن بن عوف خود خلیفہ بنے، وہ کہتے تھے میں نہیں بنتا. پھر انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان یعنی جو شورا والے تھے انہوں نے چھانٹی کر لیا کہ یہ 2 افراد ہیں، ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوری ایک کارروائی کے بعد ٹرائل کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا. ادھر انہوں نے حضرت عثمان کا نام نامزد کیا، ادھر حضرت علی نے بیعت کر لی. یعنی حضرت عثمان کی جو فضیلت تھی اس کا حضرت علی نے خود اقرار کیا. اب یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ اس لیے پیش آئی ہے کہ جناب یہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان آپس میں انتہائی جو ہے وہ بھائی تھے، پکے بھائی تھے. یہ آپس میں بالکل جڑے ہوئے تھے، مکس تھے آپس میں، کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا تھا. اور ان کے درمیان یہ کہ کم فضیلت زیادہ فضیلت یہ ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. ان کے ہاں سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ کون دین پر چلنے والا ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ
اسلام کی دیوار میں رخنا ڈالنے کے لیے ذرا ذرا سی باتیں نکالتے ہیں. اب بہرحال وہ بھی انسان تھے، بشری تقاضے سے ان کے اگر درمیان کوئی نہ کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی اتفاقی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، اگرچہ کسی بھی سبب سے، یعنی براہ راست وہ آپس میں نہیں لڑے، جیسے جنگ جمل و صفین کا معاملہ ہے، وہ سازشیوں نے کام دکھایا تھا، اس کے نتیجے میں لڑائی ہوئی. تو اب اگرچہ ان کے درمیان بظاہر یہ لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہ انسان تھے اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے ان معاملات کے باوجود جو ان کے اختلافات ہوئے اور خون بہائے جانے تک کا معاملہ درپیش ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ جو حضرات معاذ اللہ ان معاملات پر راضی نہیں ہیں، پھر اللہ پر بہتان مانگتے ہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاذ اللہ نے غلط فیصلہ کیا، ہم بیٹھے یہاں فیصلہ کرنے کے لیے، سرپنچ ہم ہیں، پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون ان میں افضل ہے، کون ان میں درست ہے، کون غلط ہے. یہ فیصلہ ہم کریں گے. معاذ اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ اللہ پر بہتان آتا ہے، اللہ پر جو ہے یہ تہمت آتی ہے، معاذ اللہ پر الزام آئے گا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اب یہ دور جدید میں، اس دور میں بالخصوص، پہلے بھی یقیناً تھا لیکن اب چونکہ گلوبلائزیشن ہو گئی تو یہ چیزیں بہت جلدی پھیلتی ہیں، گمراہیاں بہت جلدی پھیلتی ہیں. یہ جو غدیر خون کا معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے آگے جا کر ایک علاقہ ہے، اس کا نام خم ہے، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، مشہور تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ فرمایا تو سارے صحابہ سے، حضرت علی بھی تھے ان میں، تو کسی بات پر کچھ اختلاف رائے ہو گیا اور وہ اتفاق حضرت علی سے متعلق تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ جس کا میں مولا، علی اس کے مولا ہیں. اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس کو دوست رکھ یا تو اس کا والی ہو جس کے علی والی ہیں، اور تو اس سے دشمنی فرما کہ جو علی سے دشمنی رکھے. اب اس سے کیا مفہوم نکالا جاتا ہے کہ جی مولا کا جو لفظ ہے، آپ کو ہم بتائیں، مولا ایک لفظ ہے، اس کے معنی کم سے کم 3-4 ہیں. ایک معنی تو جسٹ اپوزٹ ہے، آقا بھی اور غلام بھی. آقا بھی اور غلام بھی مولا کا معنی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ مولا کا معنی جو ہے وہ محبوب اور دوست کا بھی ہوتا ہے. کم سے کم یہ 3 معنی جو متفق معنی ہیں عربی لغت کے اندر ڈکشنری میں یہ بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں جس کا محبوب، یعنی ہم اہل سنت اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا یعنی محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، علی بھی اس کے محبوب ہوں گے. اچھا، لیکن اس کو بعض جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جی مولا کا معنی یہاں پر آقا ہے اور آقا سے مراد خلیفہ ہے. یعنی آقا کا لازماً معنی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں خلیفہ بھی وہی ہوگا. یہاں سے وہ سارا ایک پوری چین چلاتے ہیں حضرت علی کی خلافت کے حوالے سے. تو ایسے لوگوں کے سامنے ہم یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بارے میں تسلی بخش جواب دے دیں دلائل کے ساتھ، چاہے اپنی کتابوں سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ کی کتابوں میں پوری حدیث موجود ہے. اللہم والی من والا وعادی من عادہ، والی اور مولا یہ ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، ان کی اوریجن ایک ہی ہے. مولا اور والی دونوں کی اوریجن ایک ہی ہے، دونوں کا بنیادی معنی ایک ہی ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مولا کا معنی اگر آقا کیا جائے تو پھر آگے جو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کا والی ہو جس کا علی والی ہے. اب اگر ہم یہاں پر آقا کا معنی کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کو اپنا والی نہ مانے، آقا نہ مانے، تو کیا اللہ اس کا آقا نہیں ہوگا؟ یعنی حضرت علی کو اگر کوئی اپنا آقا نہیں مانتا، مولا کا معنی اگر آقا کرے تب کہ یہ علی اس کے مولا یعنی اس کے آقا ہیں، تو اے اللہ تو اس کا آقا بن جس کے علی آقا ہو. اس کا مطلب جو علی کو اپنا آقا نہ مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جس کے آقا نہ ہو، تو اس کا مطلب اللہ بھی اس کا آقا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا مالک نہیں ہوگا، اللہ اس کا بادشاہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے اور یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً اللہ تعالیٰ تو غیر مشروط انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ سب کا خدا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا بادشاہ، سب کا آقا ہے. اس لیے یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جہاں والی کا معنی وہاں پر محبوب ہو سکتا ہے تو مولا کا معنی بھی محبوب ہی ہوگا. اچھا، پھر یہ ایک موقع اتفاق کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ 18 ذوالحج کو ہوا، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت بھی 18 کو ہوئی ہے. 18 ذوالحج کو، یعنی 18 ذوالحج غدیر خم کا معاملہ، اور 18 ذوالحج کو شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے. دونوں کی تاریخ سیم ہے. اب
معاملہ آپ جہاں دیکھیے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے جن کو معلوم نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے کیسے اس بری بات کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، جو اللہ نے فرمایا کہ ان کے برے اعمال ان کے سامنے اچھے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی معاذ اللہ اس موقع پر غدیر خم کو جشن کی صورت میں مناتے ہیں، یہ غدیر خم کے دن کو، کہ جی اس دن آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. بھائی اگر یہی بات ہے کہ حضرت علی کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کے لیے آپ علیہ السلام نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی. حضرت عمر کے بارے میں آپ خود روایات بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے بعد بفر سے محال کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ان کے بارے میں فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں کوئی عید کیوں نہیں مناتا، جشن کیوں نہیں مناتا اس دن کا خاص. حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابوبکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابوبکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اتنی بڑی ایمان کی فضیلت، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس کے بعد ساری فضیلتیں ہیں جناب. اس دن جس دن سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس دن کو عید کے طور پر کیوں نہیں منایا جاتا؟ یہ بات ہم اہل سنت سے نہیں پوچھ رہے، ہم انہی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو کم سے کم اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ ہاں ان کی یہ فضیلت بہرحال ہے. اب وہ باقی بات یہ ہے کہ جی وہ معاذ اللہ ان کے ہاں کیا اختلافات ان سے متعلق، پھر وہ آپ علیہ السلام کے اوپر باتیں جائیں گی کہ آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات میں معاذ اللہ اسلام سے پھر جائیں گے. میرے شہزادی کو تکلیف دیں گے، میرے حضرت علی کو جو ہے وہ تکلیف دیں گے. آپ علیہ السلام پر بھی الزام آ گیا. لیجیے اللہ بھی ان کی نظر سے، ان کے ہاتھوں سے نہ بچا اور آپ علیہ السلام بھی نہ بچے. اللہ پر بھی الزام آ گیا اور ان پر بھی الزام، آپ علیہ السلام پر بھی الزام آ گیا. ایسی باتوں کے نتیجے میں تو یہ ہوتا ہے انجام اور نتیجہ محبت میں غلو کرنے کا. مبالغے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ مبالغے کا معنی ہے کہ بہت زیادہ کرنا. بس غلو کا معنی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کرنا کہ حد سے نکل جانا، لمٹ کراس کرنا، یہ غلو ہوتا ہے. تو غلو میں بندہ جب اتنا آگے نکل جائے تو پھر اس کے ایسے نتیجے نکلتے ہیں، رزلٹس نکلتے ہیں. اس لیے بچنا بہتر ہے، ضروری ہے بلکہ. تو اہل سنت میں یاد رکھیے کہ ترتیب یہی ہے. اچھا، یہ جو اختلاف ہم نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی فضیلت میں بہرحال کچھ، لیکن بہرحال علماء کی اختلاف رہا ہے. تو اسی وجہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جب اہل سنت کی ڈیفینیشن کی تھی، ان کی علامات بیان فرمائی تھی، تو انہوں نے یہی بیان فرمایا تھا کہ تفضیل الشیخین، کہ فضیلت شیخین کی ہے، یعنی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں شیخین کہلاتے ہیں. تو فضیلت ان دونوں کی ہے، سب کی نہیں فرمائی. تفضیل الخلفاء الاربعہ نہیں فرمایا کہ چاروں خلفاء کی فضیلت نہیں، تفضیل الشیخین کے ان کی فضیلت پر اتفاق ہے. باقی بعد والے جو دو حضرات ہیں ہستی ہیں ان کے بارے میں بہار و قدر تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے، لیکن جمہور پھر بھی یہی ہیں. خود امام اعظم کا بھی اپنا فتویٰ یہی تھا کہ حضرت عثمان پہلے پھر حضرت علی ان کے بعد ہے، ترتیب بہرحال یہی ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے پہلے بیان کی. لیکن یاد رکھیے آج بھی بالفرض اگر کوئی حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل نہیں بھی مانے تو اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو سمجھایا جائے گا، اس سے بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر شدت نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی الزامات نہیں لگائے جائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ اس قول کی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے جس پر امت کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور ایسے بڑے بڑے علماء کہ ان کی روایت کردہ احادیث یا ان کی جمع کردہ احادیث پر ہمارا جو ہے وہ اعتبار ہے. امام عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں جو کہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے. ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق بہت پائے کی کتاب ہے. صحابہ کرام کے فتاوی کا بالعموم جو سب سے بڑا مجموعہ ہے، 2 مجموعے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. تو اس لیے کسی کو ہم معاذ اللہ صرف اس بنا پر کہ جی وہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتا ہے، اس کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جائے گا. اس کو ویسے سمجھایا جائے گا، اس کو حقیقت بتائی جائے گی، اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ میجورٹی کے قول پر آ جائے. نہ آئے اس کا معاملہ پھر اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم اس سے بائیکاٹ نہیں کریں گے. البتہ معاذ اللہ اگر وہ ان دونوں ہستیوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو شیخین پر فضیلت دیتا ہے پھر وہ خارج ہو جائے گا اہل سنت سے. پھر اس کو سمجھایا جائے گا، بہت کوشش کی جائے گی، مان گیا سبحان اللہ، نہ مانا پھر بائیکاٹ کیا جائے گا کہ اب اس کا اہل سنت سے اس معاملے میں تعلق نہیں رہا. تو یہ باتیں کہنا ضروری تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے منسوب یہ مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. تو ہمیں اس مہینے کی ہر طرح کی نسبت کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور 1443 ہجریاں، یہ سال ہجری کے سال یہ مکمل ہونے جا رہے ہیں. 1444 ہجری کا آغاز ہونے جا رہا ہے آگے، اور وہ اس مہینے کا آغاز بھی ایک انتہائی دردناک واقعے سے ہے. یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ. اچھا، آخری بات عرض کرتے چلیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی ہے، ان کے جیسے ان کے بہت ہی مظلومانہ جو ان کا پہلو
ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے پیاس کا کہ جی ان کو پیاس کی حالت میں رکھا گیا، پانی تک نہ پینے دیا گیا، اور یہ یقیناً مظلومانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج جیسے کراچی والے اس بات کو جانتے ہیں کہ پانی کی قلت کیا ہوتی ہے، خاص طور پر صاف اور اچھا پانی پینے کی قلت کیسے ہے ہمارے یہاں، تو یہ بات یقیناً بڑی مظلومانہ تھی ان کے حوالے سے۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے کہ جیسے غدیر خون والے معاملے پر حضرت علی والی بات کو ہائی لائٹ کر کے حضرت عثمان غنی والی بات کو پس پردہ معاذ اللہ خوش کر کے اس کی خوشی منائی جاتی ہے، دونوں دن سیم ہیں۔ حضرت عثمان معاذ اللہ ان کے نزدیک اہل بیت کے دشمن تھے، تو وہ معاذ اللہ غدیر خون کے جشن کا نام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جشن مناتے ہیں۔ یعنی اصل جو سازش ہے وہ یہ ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی جو شہادت ہے یا ان کی جو وفات ہے وہ 22 رجب کی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت کے امام کہلاتے ہیں، ہم ان کو اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، تو اتنے بڑے امام، ان کی جو وفات ہے، ان کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعد نے 14، بعد نے کچھ اور، بعد نے 22 میں بیان کی ہے، زیادہ مشہور قول ہے 14 کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رجب میں جو خونوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی فاتح اور رسالہ ثواب کے حوالے سے اس عنوان سے، اگرچہ درست ہے، جائز ہے، اہل سنت بھی اس کو مناتے ہیں، لیکن جو خاص 22 رجب کو شفٹ کیا گیا، 14 سے اٹھا کر 22 رجب کو، اس کی وجہ پس پردہ یہی ہے، اور اس کے ثبوت باقاعدہ ملے ہیں، بالخصوص تقسیم پاکستان سے، تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں، کہ وہ پس پردہ، اور خاص وہ سحری کے ٹائم لوگوں کو گھر پہ بلا کے وہ کھلایا کرتے تھے، دعوتیں کیا کرتے تھے۔ حالانکہ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ زیادہ معتمد نہیں ہے، باعتماد نہیں ہے قول، زیادہ جس قول پر اعتماد ہے وہ 14 تاریخ کا ہے۔ 22 تاریخ چونکہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا ہے دن، اس لیے اس دن معاذ اللہ ان کی شہادت منائی جاتی ہے، اور نام لیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ منا رہے ہیں، ان کی وفات کی فاتحہ منا رہے ہیں۔ کہ باقی امام موسیٰ کاظم کی کیوں نہیں منائی جاتی، امام باقر کی کیوں نہیں منائی جاتی، امام زین العابدین کی کیوں نہیں منائی جاتی، امام موسیٰ کاظم کے بعد جتنے ائمہ ہیں ان کی کیوں نہیں منائی جاتی، خاص ان کی منائی جاتی ہے، اور خاص اس موقع پر منائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ کس طرح فتنے ہمارے اندر گھس کر ہماری بنیادوں میں بیٹھ کے جڑیں کاٹتے ہیں، اور پھر افسوس ہوتا ہے ہمارے ایسے لوگوں پر کہ وہ نادانی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہاں جا کر سبیلوں میں شریک ہوتے ہیں، شربت پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بعض اوقات وہ ایسے ہی بس مطلب بے پرواہی میں، لاپرواہی میں ان کی مجلسوں میں بعض اوقات جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے معمولات میں شرکت کرتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی جو شہادت کا مظلومانہ ایک پہلو ہے وہ پیاس کا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھیے وہ 3 دن ہے، 3 دن تک آپ پر پیاس جو طاری کی گئی، آپ سے پانی روک دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین پردیس میں تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے، اپنے شہر میں نہیں تھے، پردیس میں تھے، اور وہاں پر ان پر 3 دن پانی بند رکھا گیا۔ اس سے پہلے وہ ماشاءاللہ پانی ان کے ہاں آتا رہا، پیتے رہے سارے۔ امام حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ واحد میٹھا کنواں کہ جو یہودی کے پاس تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت پر حضرت عثمان نے اپنی خاص جیب سے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی حضرت عثمان پر ہی 40 دن تک بند رکھا گیا تھا، اپنے گھر میں موجود ہے، اور وہ خلیفہ بھی ہیں، وہاں کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، حکمران پر جو ہے وہ 40 دن اسی کے کنویں سے پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کتنا مظلومانہ پہلو ہے ان کی شہادت کے حوالے سے۔ اتنا ہی نہیں، ایک ام المؤمنین ہے غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کو جب پتہ چلا کہ عثمان اس طرح قید ہو گئے اپنے گھر میں، ان کو پانی نہیں دیا جا رہا، اتنے دن گزر گئے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں ام المؤمنین ہوں، مومنوں کی ماں ہوں، سرکار کی زوجہ مطہرہ ہوں، تو میں پھر پانی بھر کے لے جاتی ہوں، ممکن ہے کہ یہ ظالم میرا حیا کریں گے، میرا لحاظ کریں گے، میں پانی ان تک پہنچا دوں، کم سے کم پانی تو پی لیں، ایسی کیا معاذ اللہ دشمنی کہ پانی بھی نہ پینے دیں۔ تو وہ اب انہوں نے مشکیدہ بھرا اور وہ لے کر چلی ان کے گھر کی جانب، وہ راستے میں تھی، قریب ہی تھی بلکہ، تو وہ جو بلبائی تھے، کرائے کے جو قاتل تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ پانی لے کر آ رہی ہے، پہچان گئے کہ ام المؤمنین ہیں، تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ ام المؤمنین کو تو کچھ نہ کیا، ان کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ان کے پاس جو مشکیدہ تھا، مشکیدہ اصل میں آج سمجھ لیجیے چمڑے کا کولر آپ کہہ لیجیے اس کو، ان ظالموں نے اس مشکیدے میں جو ہے وہ نیزے مار مار کر اس میں سوراخ کر دیا، تو وہ شاور بنا دیا، سارا پانی بہہ گیا۔ وہ پانی جو حضرت عثمان کے حلق میں جانا چاہیے تھا وہ زمین نے پی لیا، کہ زمین پانی پی لے، عثمان پانی نہ پی سکے، معاذ اللہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ان کو اپنے گھر میں قید کر کے معاذ اللہ ان کو ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، بڑا عجیب ہے،
قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ظالم کچھ آئے، ایک نے ان کی کمر پہ برچھی ماری، ایک نے سینے پر ماری، ایک نے سر پہ ماری. ان کا جو آخری شہادت والا جو زخم کا خون جہاں پڑا نا، قرآن مجید کھلا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ بقرہ پہلا سپارہ آخری صفحہ، وہاں پر جو ہے یہ آیت ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ اکبر، بہت بڑی آیت ہے یہ. اور جن لوگوں کے حق میں یہ آیت ہو گئی اب وہ بچنے والے کسی صورت نہیں ہے، بدترین عذاب کا شکار ہوں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا معنی یہ ہے اب اللہ عنقریب ان کو کافی ہو جائے گا آپ کے مقابلے میں. یعنی اللہ تعالیٰ ہے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان بدبختوں ظالموں سے انتقام لے گا جنہوں نے جان بوجھ کر آپ کو شہید کیا، آپ کی شہادت کا سبب بنایا. اللہ تعالیٰ جس کا جو ہے منتقم ہو جائے، انتقام لینے والا ہو جائے، تو سوچئے کہ کیا اس کے لیے کوئی بچنے کی راہ ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی ہلاکت آئے گی تو ہلاکت میں کوئی کسر اس کی چھوڑی جائے گی. یعنی جب ہم معاذ اللہ کسی پر غصہ ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ایک بندے کو قتل کر دیا جائے. جب ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، بندے کو قتل کر کے اس کے ناک کاٹ دیں، اس کا کان کاٹ دیں، اس کے ہونٹ کاٹ دیں، آنکھیں نکالیں، یہ نوچ لیں وہ نوچ لیں. ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی ہم اس پر اپنا غصہ اتارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اس کو اذیت کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ممکن ہو تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ ہمارے جذبات ہیں اور یہ ہماری شدت ہمارے ہاتھوں سے ہے. اللہ تعالیٰ تو بلا تشبیہ و تمثیل جب کسی سے انتقام لے اور اللہ کافی ہو، خالی انتقام نہیں کافی ہو، اور حضرت عثمان جیسی ہستی کے حوالے سے آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کیا اس کی ہلاکت میں کوئی کسر چھوڑے گا؟ یقیناً نہیں چھوڑے گا. اور یہ بدبخت جو آج زمانے میں اس طرح معاذ اللہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، حضرت عثمان غنی امام مظلوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتقام سے کبھی بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے نام پر لوگوں کو معاذ اللہ برانگیختہ کر کے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی محبت سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمارا جینا اور مرنا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی کی اتباع میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، جنت میں ہمیں ان کے قدموں میں رکھے. ما علیہ الا البلاغ.